الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، دل جاگا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 4 امتحان اور آزمائش آئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے. انہوں نے 4 بڑے بڑے امتحانات پاس کیے، یعنی اللہ نے ان سے 4 بڑے امتحانات لیے. 4 پرچے ڈالے گئے. ہر پرچے میں انہوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی. ہر پرچے میں وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرچوں کے بعد 4 امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ سے گولڈ میڈل حاصل کیا. اور جو انعام ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک جل شانہ سے حاصل کیا وہ بھی نرالا تھا. وہ دنیا کی دولت، پیسہ، سونا چاندی کا کوئی تمغہ لینا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات کو پاس کرنے کے بعد جو گولڈ میڈل حاصل کیا، اس گولڈ میڈل کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امتحان بھی بے مثال ہے، گولڈ میڈل بھی بے مثال ہے، کامیابی بھی بے مثال ہے. پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری چوتھی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا آزر. بت پرست نہیں تھا، بت گر تھا، بتوں کو بناتا تھا، پتھروں کے خدا بناتا تھا. آج مسلمان سوچتا ہوگا توبہ توبہ، پتھروں کے خدا بناتا تھا، کتنا بڑا ظلم ہوگا، جیسے شرک کیا ہی نہ ہو. اب تو ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی زیادتی نہ کرو. یہ بیچارہ اللہ والا مر گیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا،
مردہ چہرے پہ مٹی تم نے ڈالی، ہزاروں گز زمین کے نیچے دفن کر دیا، اب اس کی مزار پہ کھڑے ہو کر تم منتیں مانگتے ہو، جاب نوکری اولاد مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ پتھروں کے خدا بنا کر ٹوکرے میں رکھ دیتا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ بیچ کیا اس کو بازار میں۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں جاتے، لے لو خدا پر ہے جھوٹے، اب بتاؤ کون لیتا؟ باپ کہنے لگا ابراہیم منڈی بالکل ڈاؤن ہو گئی، بازار تباہ ہو گیا، خداؤں کے خریداری کوئی نہ رہا، یہ تو بکتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیچنے والا نہیں بیچنا چاہتا، تو اس نے کہا یہ سارا کام تو نے ہی خراب کیا ہے۔ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لنرجمنک واہجرنی ملیا، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، میری آنکھوں سے دور چلا جا، سارا معاملہ تو نے بگاڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کر ہجرت کی، چھوڑ دیا مصر فلسطین، مصر کے علاقوں سے گزر رہے۔ مصر کے علاقے کا بادشاہ بڑا بدماش، خوبصورت عورتوں کو پکڑوا کر ان سے زنا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے گزرنے لگے تو مصر کے بادشاہ کے ملازمین نے حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے نماز پڑھی، اپنے مولا سے سوال کر دیا الہی میری آبرو خلیل کی آبرو، تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو، مولا تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر جگہ تیری قدرت ہے، میں تیرے خلیل کی عزت ہوں، تیرے پیغمبر کی آبرو ہوں، مولا میری عزت کی حفاظت فرما۔ اس بادشاہ نے غلط ارادے سے ہاتھ جو بڑھایا سارہ کی طرف، ہاتھ میں لقوہ پڑ گیا۔ مسلمانوں یہ جتنے بھی اعضاء ہیں نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ سب رب کی اختیار میں، وہ جب چاہے آنکھوں کا نور چھین لے، جب چاہے ہاتھ پاؤں کی طاقت سلب کر لے، وہ جب چاہے کانوں کی شنوائی اچک لے، یہ سارا بدن رب کی امانت ہے، اس کے اختیار میں۔ دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ چلتے چلتے لوگوں کو لقوہ پڑ جاتا ہے، چلتے چلتے لوگ مر جاتے، سانس پھولتا ہے، وینٹیلیٹر نہیں ملتا، آکسیجن نہیں ملتا، مر جاتے، اسپتال تک نہیں پہنچتے۔ جب اللہ چاہے اٹھا لے، جس کو جتنی چاہے زندگی دے، جب اللہ چاہے موت دے دے، سارا نظام اسی کے کنٹرول میں، اسی کے اختیار میں۔ زندگی میری آپ کی کتنی ہے، ماں کے پیٹ میں ہم تھے، اللہ نے تبھی سے لکھ دیا ہے۔ سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے سبب، چاہے کورونا ہو، چاہے ملیریا ہو، چاہے ٹائیفائڈ ہو، چاہے ایکسیڈنٹ ہو، چاہے پانی میں ڈوب کے مرنا ہو، لیکن موت تو اپنے وقت میں ہی آتی ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی جینا ہے۔ اس بادشاہ نے غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا۔ سارہ علیہ السلام نے کچھ کلمات پڑھے، بادشاہ کے بدن میں درد اٹھا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ نبی کا گھرانہ بڑے اخلاق کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کر دی، 3 دفعہ ٹھیک ہوا، 3 دفعہ بدمعاشی کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کا ارادہ ہے حضرت سارہ کی عزت لوٹنے کا، خدا کا ارادہ ہے یہاں ایک بچی ہے، کنیز ہے، جس کا نام ہاجرہ ہے، اب تک اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، آ جا
اسے لے جا ساتھ اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کر کے میں اپنے محبوب کی نسلی طور پر بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. یہ سارا رب کی طرف سے پروگرام تھا. جب 3 دفعہ حضرت سارہ نے دعا کی پھر کہنے لگا یہ عورت کی شکل میں کوئی ولیہ ہے, اسے چھوڑ کے آؤ جہاں سے تم گرفتار کر کے لائے تھے. اور ہاجرہ کو بھی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا. حضرت ہاجرہ کو پالا سنبھالا, جوان ہوئی, حضرت ابراہیم سے نکاح کر دیا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. بڑا خوبصورت بچہ, ہونہار بچہ, بلا کا حسن کیا کہنا, جس کی پیشانی میں امام الانبیاء کا نور نبوت چمک رہا تھا. بس اللہ کو اتنی بات پسند نہ آئی. خلیل ہر وقت چومتے ہو, ہر وقت چاٹتے ہو, اس ہاجرہ کو بھی, اس معصوم بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. لقودق صحرا میں, میدان میں, سینکڑوں میل کی بستی, کوئی نہیں, بندہ پرندہ کوئی نہیں, سینکڑوں میل دور, نہ بستی ہے, نہ بندہ ہے, نہ پرندہ ہے, درخت نہیں, پانی کا نام و نشان نہیں. اس جگہ لا کے بٹھاؤ. حضرت سارہ کو ساتھ لیا, گود میں اسماعیل ذبیح اللہ ہے. چلتے چلتے جہاں بیت اللہ ہے وہاں بٹھا کر ابراہیم خدا حافظ کہے بغیر, بتائے بغیر چل پڑے. حضرت ہاجرہ نے آواز لگائی, ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بولتے نہیں. ارے مسلمانوں, پیغمبر اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی سے بھی کلام نہیں کرتا. آج مسلمان ہو کے نبی کے امتی ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو تاڑتے, ایک دوسرے کی عزت کو برباد کرتے. حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو کسی کی بہن کی عزت پہ حملہ کرتا ہے جب تک اس کی اپنی خود کی بہن کی عزت برباد نہ ہو جائے موت نہ آئے گی. فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے جب تک اس کی بیٹی کی آبرو نہ لٹ جائے موت نہ آئے گی. تماشا نہیں ہے, قیامت کے دن زمین کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر گائیں گے اور گواہی دیں گے, الہی مجھ پہ بدکاری کی, مجھ پہ جوا کھیلا, مجھ پہ بیاج لیا, مجھ پہ شراب پی, مجھ پہ رشوت لی, مجھ پہ حرام کاری کی. کسی اللہ والے کے لیے زمین اٹھ کے آئے گی, گواہی دیں گی, الہی یہ مجھ پہ سجدے کیا کرتا تھا, مجھ پہ قرآن پڑھا کرتا تھا, مجھ پہ صدقہ کیا کرتا تھا. جو بچی کچی زندگی ہے نا مسلمانوں, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی رضامندی میں گزارو. آج حالات بڑے خطرناک ہیں. آج توبہ کی ضرورت ہے, اللہ روٹ چکا ہے. وائرس منہ میں نہ چلا جائے, ماسک چڑھاتے, توبہ کا بھی ماسک چڑھاؤ. ہر وقت زبان پہ استغفر اللہ کی تسبیح. کتنے علماء چلے گئے, کتنے لوگ مر گئے, روزانہ کئی لوگ مر جاتے, کتنوں کو غسل نہیں ملتا, کتنوں کو کفن نہیں ملتا, کتنوں کے جسم کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے, کتنوں کے جسموں کے پارٹس نکال دیے جاتے ہیں. لیکن ہم ہیں, ہمارے ماتھے میں جو نہیں رہتی, اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں جیسے پہلے سے چلی آ رہی ہے. کتب خانے میں جا کے پوچھو, قرآن کا آج بھی وہی حال ہے. ایسا بھی نہیں چلو حالات اتنے خطرناک ہیں تو قرآن کریم کے نسخے سارے دکانوں سے بک گئے ہو. آج وہی دھول لگی ہوئی ہے. مساجد کا آج بھی وہی حال ہے. فلم سب کچھ چلتا ہے, حرام خوری, حرام کاری سب چلتا ہے. یا پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا؟ ہاجرہ پوچھتی ہے, ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے. رب کی اجازت کے بغیر پیغمبر بات نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے بولتے نہیں, اللہ نے منع کر دیا تاکہ امتحان پورا ہو, آزمائش پوری ہو, ابتلا پورا ہو. ہمیں تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے اللہ امتحان سے بچائے. ہم لوگ امتحان کے قابل نہیں ہیں, آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ہمارا پرچہ تو پہلے سے بالکل صاف ہے, ہم کیا امتحان دیں گے؟ وہ تو انبیاء کی شان ہے اللہ کی امتحان میں پورا اترنا.
پھر اللہ بھی ان کی دستگیری فرماتا ہے، کیونکہ نبی پھسل جائے تو الزام خداوند کریم پہ آتا ہے، کیونکہ نبی خدا کا براہ راست نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر انبیاء کرام کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ پھر خود ہی ہاجرہ سوچتی ہے پیغمبر کسی پہ ظلم تو نہیں کیا کرتے، پوچھا کیا اس رب کا حکم ہے؟ بتا، فرمایا ہاں، زبان سے نہیں گردن ہلا کر کے جواب دیا، ہاں اس رب کا حکم ہے۔ بتاؤ کہنے میں کیا حرج تھا؟ ہم لاکھوں گناہ کر کے کہہ دیتے ہاں جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، پتا چلے گا وہ جب قبر میں جائیں گے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آن جائے دین و ایمان میں خلل، آن جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ جائے بد عمل۔ حاجرہ علیہ السلام نے عرض کر دیا، کہیں اس رب کا حکم تو نہیں؟ خلیل بھی نہ کہا، یوں سر کا اشارہ کیا، ہاں اسماعیل کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، اللہ کی ذات پہ یقین دیکھو۔ دامن چھوڑ کے وہیں پر جا کے بیٹھ گئی جہاں یہ بات ہوئی، پلہ چھوڑ کر وہاں چلی گئی جہاں پہلے تھی، فرمانے لگی اذن لا یضیعنا، جب رب کا حکم ہے تو خیر سے جاؤ، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ابراہیم آخر انسان تھے، پہاڑ کی آڑ میں جا کر سجدے شکر بجا لائے، سر سجدے میں رکھ دیا، الہی یہ تو نے مجھے کامیاب کر دیا، ورنہ میرے بس کا کیا ایسا نور نظر چھوڑ کے چلا ہوں۔ تھوڑی سی کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، ہاجرہ کو بھوک لگی، سیدہ کو پیاس لگی، کھانا پینا بند ہوا، اسماعیل کو پیاس نے اتنا تڑپا دیا، اتنا بےتاب کر دیا کہ زبان نبوت باہر آ گئی۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسماعیل علیہ السلام رو رہے، سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے دو پتھر کھڑے کر کے ایک پتھر کی چھاؤں کے نیچے لخت جگر کو لٹا دیا اور خود صفا پہاڑی پہ چلتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چلتی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ پہاڑی پہ چلتی ہے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے جب گزرتی ہے، ڈھلوان ہے زمین کا، بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ کے چڑھتی ہے، پھر آتی ہے، حاجرہ قربان جاؤں تیری دوڑ پہ، تیری چال پہ، کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کا کروڑوں روپیہ صدقہ رد، کسی کی عبادت رد، تیری چال پسند آ گئی، تیری دوڑ پسند آ گئی، آواز آئی حاجرہ آج کے بعد نبی بھی کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، رسول بھی کیوں نہ ہو، ابدال ہو، کتب ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے میں خدا اس کا حج منظور نہیں کروں گا۔ قیامت تک لوگ صفا مروہ پہ دوڑیں گے، جب تک دوڑیں گے نہیں وہاں تک حج منظور نہیں ہوگا۔ تیری رفتار ہمیں پسند آ گئی، 7ویں چکر میں کان میں آواز آئی، حاجرہ نے رو دیا، میرا بچہ اگر چلا گیا تو میں جی کر کیا کروں گی، الہی میری امداد فرما۔ بچے کے پاس آ کے کیا دیکھتی ہے، اسماعیل نے روتے روتے جو ایڑیاں رگڑی تھی، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، آج تک پوری دنیا کے حاجی لوگ پیتے، بھر بھر کے لے جاتے، آج تک نہ تنگی آئی نہ ختم ہوا، ہزاروں بیماریوں کے لیے شفا ہے، بھوک کا کام بھی کرتا ہے، پیاس کا کام بھی کرتا ہے۔ تم ایک مشکیزہ بھر کے لاؤ، 12 10 15 20 25 30 35 سال کے بعد بھی اس کا ڈھکن کھولو، قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ بدبو آ جائے، کیسے بدبو آ سکتی ہے؟ ہمارا مٹکے کا پانی 4 دن میں بدبودار ہو جاتا ہے، 35 سال کے بعد بھی زمزم میں بدبو نہیں آ سکتی۔ 6 سال
عمر ہوئی اسماعیل علیہ السلام، زیادہ حسن بکھر آیا. نبی تو حسین ہوتا ہے، اور اس نبی کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی پہ سرکار مدینہ کا نور نبوت چمک رہا تھا. نبوت نرالی ہوتی ہے، نبی خاندان کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے سارے زمانے سے نرالا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اسماعیل کی قربانی میرے دربار میں کر. میرے نام پہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا. حضرت حاجرہ کو بتایا نہیں، بچے کو تیار کروا لیا، بغل میں چھری اور رسی دبا دی اور انگلی پکڑ کے لے چلے. عورت ذات ہے، کہیں پھسل نہ جائے. عقیدے کے میدان میں عورت اچھی ہوتی ہے، عقیدے کے میدان میں عورت اچھی ہوتی ہے. اس لیے ایسی جگہوں پر جہاں عقیدے کا مسئلہ آتا ہے سب سے زیادہ بھیڑ عورتوں کی ہوتی ہے. ابراہیم کو ڈر تھا کہیں ہاجرہ حکم خداوندی کو پورا کرنے میں آڑے نہ آ جائے. شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ آج تک تو صدقہ تھا، خیرات تھی، عبادات تھی، اللہ کے نام پہ بچے بھی ذبح ہونے لگے، یہ تو بالکل کام خراب ہو جائے گا. شیطان پیر بن کے آیا، سر پہ بڑی سی پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، دوسرے ہاتھ میں لاٹھی، بڑا لمبا سا کرتا، گھنی سی داڑھی. پہلے حاجرہ کے پاس آیا، عورت ذات ہے نا، گھبرا جائے گی، بات بنے گی. کہنے لگا حاجرہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ابا کے ساتھ گئے. کہاں گئے؟ کہیں دعوت کھانے گئے کسی بڑے دوست کے یہاں. کہاں کی دعوت؟ وہ تو گلے پہ چھری چلانے گیا ہے، رسی چھری ہاتھ لے کے گیا ہے، رسی چھری ساتھ لے کے گیا ہے. حاجرہ کہنے لگی عقل تو ہے تیری ٹھیک، بدبخت آج تک کبھی کسی باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے؟ کبھی کبھی مجبوری میں شیطان بھی سچ بول دیتا ہے. مسلمان جھوٹ بولتا بولتا قبر میں جا پہنچتا ہے. شیطان کہنے لگا اس کو اس کے رب نے حکم دیا ہے، وہ رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ذبح کرنے لے گیا ہے. اس کا خیال تھا عورت ذات ہے، ابھی روئیں گی دوڑیں گی میرا کام بنے گا. مگر وہاں حاجرہ رونے لگی اور کہنے لگی ہاتھ سے کنکریاں مٹھی بھر کے ماری شیطان کو، چلا جا تو لعنتی ہے، شیطان ہے، وہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، لاکھوں اسماعیل ہو میں اللہ کے نام پہ سارے قربان کر دو. اور افسوس کر کے کہنے لگی او میرے خلیل، او ابراہیم، اچھا نہ کیا مجھے عورت سمجھ کے بتایا نہیں، مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے، مجھے بھی ساتھ لے کر چلتے، آپ اپنے نور نظر کے گلے پہ چھری چلاتے، میں دونوں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. اے ہمارے گھروں کی مستورات کا ایمان دے. شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ داؤ بھی کھالی گیا. بڑی امید تھی کہ عورت پہ داؤ چل پڑے گا، مگر یہاں کچھ کام ہی نہ بنا. پھر اسماعیل کے پاس آ گیا شیطان. بیٹا کہاں جی؟ بابا جی کہاں؟ بابا جی ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں کسی دوست کے یہاں لے جا رہے دعوت کے لیے. ارے کہاں کی دعوت؟ کوئی پھرنی پکی ہے، رسگلے پکے، تیرے لیے بغل میں چھری دبائی ہے، ذبح کرے گا تجھے. کیا بدبخت باپ بھی بیٹے کو ذبح کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا تیرا ابا مجبور ہے، اللہ کا حکم ملا ہے. اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے وہ شیطان مردود، کہا اللہ کا حکم، کہاں میرا گلا، میں ہزاروں مرتبہ اپنے مولا کے نام پہ ذبح ہونے کو تیار ہوں. کنکریاں ماری اٹھا کر. حضرت اسماعیل کی تو ایک جان ہے، میرے پاس 100 جان ہوتی. رب کا حکم کہاں، رب کا حکم کہاں، میرا گلا، 100 جان دینے کے لیے بھی تیار. شیطان کا یہ وار بھی ناکام رہا. تیسرے نمبر پر شیطان آیا ابراہیم کے پاس اور کہنے لگا بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، کوئی اور صدقہ کر دو، خیرات کر دو. یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے اتنے حسین بچے کو ذبح کرنا. ابراہیم پیغمبر تھے، سمجھ گئے شیطان کا داؤ ہے، اٹھا کے کنکریاں ماری. اب ابراہیم نے سوچا مجھے کرنا تو وہی ہے جو میرے رب کا حکم ہے، چلو ایک دفعہ اپنے بیٹے سے پوچھ لو. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام
اذبحک فانظر ماذا ترى، او میرے لفتے جگر، او میرے نور نظر، میں نے خواب دیکھا میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا وہ کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوڑوں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں۔ افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بلکہ مشورہ دیا، آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، مجھے سیدھا نہ لٹانا، آپ میرے ابا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ چھری چلاتے چلاتے کہیں آپ کی نظر نہ، کہیں آپ کو ترس نہ آ جائے، مجھے اوندا کر کے لٹا دینا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا۔ ہاں بہت اچھا۔ اسماعیل خود بخود اپنے باپ کے قدموں میں لیٹ گئے۔ ابراہیم نے گھٹنا رکھ کے دبا دیا، چھری چلائی، اللہ کا حکم ملا، وہ چھری نیچے، اسماعیل ذبیح اللہ، خبردار ایک بال بھی کاٹا ہے جہنم میں پھینک دوں۔ ابراہیم نے پوچھا لم تقطعی سکین، اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہنے لگی الخلیل تأمرنی، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہنی، خلیل ذبح کرنا چاہتا ہے اور جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا ہے تو۔ اسماعیل فرمانے لگے ابا کیا ہوا؟ چھری زور سے چلاؤ۔ کہاں بیٹا میں تو پوری طاقت سے چھری چلا رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے شاید اللہ کو میرا اونٹا لیٹنا منظور نہیں، میں سیدھا لیٹ جاتا ہوں۔ اب پٹیاں کھول دے اپنی آنکھوں سے، شاید اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے اور چھری بھی چلے، شاید اللہ کو یہ منظور ہو۔ سیدھا لٹا کر کے چھری چلائی، چھری کی شامت آ گئی، نیچے بھی نبی اوپر بھی نبی، نیچے ذبیح اللہ اوپر خلیل اللہ، چھری پھر بھی نہ چلی۔ عرض کے ابا جان چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کے نبوت کا وزن ڈال دو۔ سب کچھ کیا، اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ وہ میرے خلیل ہم نے تیری قربانی قبول فرمائی، اور تیری نہیں تیری آل میں سے محمد مصطفیٰ کی امت آئیں گی، کوئی بکرے کی قربانی دے گا، کوئی دمبے کی، کوئی اونٹ کی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جتنا آج تجھے بچے کے ذبح کرنے پر دے رہا ہوں۔ اللہ، یہ قربانی مسلمانوں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہر آدمی کی سوچ ہے مکان اچھا ہو، دکان اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، کاروبار اونچا ہو، بیوی اچھی ہو، اولاد اچھی ہو۔ قربانی کے لیے جانور لینے کے لیے منڈی میں جائے گا، یوں تلاش کرتا پھرتا ہے بیمار جانور کون سا ہے۔ اللہ میاں تو بڑا بے نیاز ہے، اسے ہماری قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کے دل میں چور ہے، کھانا اچھا مانگتا ہے، لباس اچھا مانگتا ہے، قربانی ہلکی کرنا چاہتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس امت کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہم تو گوشت بھی کھا جاتے ہیں۔ پہلی امت پر قربانی تھی، گوشت کھانا حرام تھا، وہ میدان میں چھوڑ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، اگر آگ آئی تو سمجھ جاتے قربانی منظور، آگ نہ آئے تو سمجھ جاتے تھے قربانی منظور نہیں ہوئی، ہم تو پورا ذبح کر کے کھا جاتے۔ حالانکہ قربانی کے مستحبات میں سے ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ غربا کا اور ایک حصہ اپنا گھر والوں کا۔ لیکن افسوس ہے کتنے مسلمانوں کے گھروں میں گوشت نہیں پہنچتا، دوپہر میں بھی چکن کھاتے، دال چاول کھاتے، پڑوسی کے گھر میں 8-8 10-10 بکرے بھی ہو۔ جذبہ نہیں ہے مسلمان، ہمارے اندر وہ ایثار قربانی شوق نہیں، ایک رسم چل رہی ہے، رب کی رضا کس چیز میں وہ ہم بھول چکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ حج بھی بڑی عظیم عبادت ہے، خداوند کریم نے ایک ایک نماز کے بدلے بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، یہی موسم چل رہا ہے،
جماعت کے ساتھ پڑھے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب، نبی کی مسجد میں نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب، کتنا اس امت کو اللہ نے نوازا ہے۔ مسلمانوں، میری آپ سے گزارش ہے، اچھی زندگی گزار کے مرو، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، عبادات کی پابندی کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کا مال نہ لوٹو، سرکار مدینہ کے فضائل اور شمائل، آپ کی سیرت اخلاق کا مطالعہ کرو، یہی نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ پاکی کا اہتمام کرے۔ یہ جو موسم آ رہا ہے نا قربانی کا، مسلمانوں کی علاقوں میں اتنی ناپاکی ہوتی ہے۔ طہارت نصف الایمان، لیکن حدیث میں طہارت پاکی ہے تو آدھا ایمان ہے۔ ہم جانتے جانوروں کے پارٹس پھینک دیتے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی، ایذا ہوتی ہے، اس کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، وبا کو ختم فرمائے۔ جو ہمارا تیوہار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بغیر فتن و فساد کے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود الشریف۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ مولا کریم مرحومین کی مغفرت فرما۔ جتنے لوگ یا اللہ بیمار ہے سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جتنے لوگ اس بیماری میں، بیماری کے علاوہ جتنی بیماریوں میں مر چکے ہیں یا اللہ سب کی یا اللہ بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے منظر کو، یا اللہ قبر کے حالات کو، قبر کے مراحل کو یا اللہ ان کے لیے آسان فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما۔ اللہ کے نبی یا اللہ تیرے محبوب کے ہاتھوں یا اللہ جام کوثر عطا فرما۔ ہم سب کو موت سے پہلے یا اللہ تیری رضا نصیب فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ یا اللہ اس مرض میں مبتلا ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جلد از جلد اس وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ اس وبا کو ختم فرما۔ یا اللہ اس وبا کو ختم فرما۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، یا اللہ کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس دھندا نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، یا اللہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے، یا اللہ کئی مسائل ہے، ان گنت بے شمار مسائل میں اللہ امت مسلمہ گرفتار ہے۔ یا اللہ حالات کو درست فرما۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ پوری دنیا، یا اللہ پوری کائنات تیرے قبضے قدرت میں ہے، تیری مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی یا اللہ حرکت نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ کورونا آزمائش ہے تو صبر عطا فرما، ناراضگی ہے یا اللہ اگر یہ عذاب ہے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور جلد از جلد یا اللہ اس وبا کو ختم فرما۔ جتنے علماء کرام تیری بارگاہ میں پہنچ چکے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ نعم البدر اس امت کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔